اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جی علوم الحدیث کا حصہ اول جو ہے وہ ہم نے اس پہ کام کیا تھا، پھر آپ کو پتہ کافی بیچ میں جو ہے وہ گیپ آ گیا، تو اب اس کا حصہ دوم جو ہے دوسرا حصہ اس پہ بات شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے ایک تو بات کی تھی کہ حدیث جو ہے اس میں تین چیزیں آتی ہیں، ایک ہے کہ حدیث قولی اسے کہتے ہیں، ایک ہے جسے حدیث فعلی کہتے ہیں، اور ایک ہے جسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ قولی کا مطلب ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فعلی کا مطلب ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور تقریری کا مطلب ہے کہ آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کا کوئی قول یا کوئی فعل یا کوئی انہوں نے ایسا کام کیا ہو جس پہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی جو ہے وہ اختیار کی ہو۔ تو یہ تین قسم کے معاملات جو ہیں اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ہر حدیث جو ہے اس میں دو حصے ہوتے ہیں، اجزائے ترکیبی سمجھ لیجئے آپ، دو کمپوننٹس کہہ لیجئے آپ۔ ایک اس کی سند ہوتی ہے، سند یہ ہوتا ہے کہ ہر حدیث کے شروع میں راویوں کی ایک پوری چین، ایک پوری زنجیر، ایک پوری کڑی ہوتی ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، اس طرح سے، تو اس کو جو ہے وہ ہم سند کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے متن، جو اصل حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یا آپ نے جو فعل ہے آپ کا اس کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، یا وہی جو تقریر کی میں نے بات کی، تینوں معاملات۔ اچھا، یہ جو سند ہوتی ہے اس میں اگر ہم بات کریں مثال کے طور پر، عام طور پر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اس طرح کے استعمال ہوتے ہیں جیسے حدثنا یا عن، اور اس کے ساتھ پھر نام آتا ہے، یا اسی طریقے سے یقول سمعت، یا اسی طریقے سے انہ سمع، یا قال حدثنا، تو اس طرح مختلف الفاظ، پھر اسی طرح انا، تو اس طرح مختلف الفاظ، یہ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے تو اس کو ہم دیکھتے جائیں گے۔ تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی حدیث کی کتاب کو مثال کے طور پہ صحیح بخاری جو ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کو کھول کے دیکھیے، تو وہاں پہ جب حدیث جہاں ہوگی وہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کے شروع میں آپ کو اس طرح کے الفاظ ملیں گے، اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ اصل جو متن ہے، جو ٹیکسٹ ہے، جو اصل اس کے اندر میٹر ہے، وہ اس کے بعد آتا ہے، اس سند کے بعد۔ اور سند جو ہے وہ شروع ہوتی ہے راوی سے، یعنی اگر صحیح بخاری کی بات کریں گے تو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع یہیں سے کریں گے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، یا فلاں نے مجھے بیان کیا ہے، اور پھر وہ انہوں نے فلاں سے چلتے چلتے آخر میں کوئی صحابی ضرور آئیں گے۔ تو یہ ایک کنیکٹڈ چین ہے، متصل ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ روک ٹوک نہیں ہونا چاہیے، تو یہ سند ہوتی ہے۔ اچھا، ہمارے پاس ہوتا یہ کہ اکثر جو ترجمے ہم دیکھتے ہیں تو ترجمے میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سند بیان نہیں ہوتی، بس لکھ دیا جاتا ہے کہ بخاری، وہ متن لکھ دیا اور بریکٹ میں لکھ دیا بخاری، اور اکثر اوقات تو یہ بھی نہیں بتاتے کہ بخاری میں کہاں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ بخاری شریف کھول کے دیکھیے، جہاں باب شروع ہو رہا ہے، جب باب شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی کچھ چیزیں وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ بغیر سند کے بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد نیچے پھر سند کے ساتھ احادیث لے کر آتے ہیں۔ جو اوپر کا حصہ ہے جہاں باب ہے، اور باب کے بعد نیچے ایک یا دو یا تین یا چار روایتیں بیان ہوئی ہیں اور بغیر سند کے بیان ہوئی ہیں، وہ جو پورا حصہ ہے اس پورے حصے کو ہم ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو نیچے آتی ہیں نا ان کو ہم احادیث کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز ہے جو ترجمۃ الباب میں ہے اور وہ اس کی چونکہ وہاں سند موجود نہیں ہے، لیکن بخاری کی اس کتاب میں کہیں آگے جا کے فرض کریں وہی روایت موجود ہے اور وہاں پہ اس کی مکمل سند موجود ہے، تو پھر تو اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہاں پہ آگے پھر اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے اور وہ بے سند ہے، تو اس کو علوم الحدیث کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ یہ دو تین باتیں پہلے ذہن میں رکھیں۔
اب ہم آتے ہیں مختلف اقسام حدیث کی کیا ہیں. تو سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ ہم بات کرتے ہیں صحیح حدیث کی. صحیح حدیث کے لیے 5 شرطیں ہونا لازمی ہے. ایک تو شرط یہ ہونا لازمی ہے کہ سند جو ہے وہ متصل ہو، کنیکٹڈ ہو، ٹوٹی ہوئی نہ ہو. اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو کئی طرح سے ٹوٹ سکتی ہے. مثال کے طور پہ بخاری کہیں کہ بھئی میں نے فلاں سے سنا ہے، انہوں نے فلاں سے سنا ہے، اور پھر آگے چلتے چلتے پتہ چلے کہ بیچ میں 2 ایسے راوی آ گئے ہیں جن کی ملاقات ثابت نہیں ہے، جو ایک دور کے نہیں ہیں. اس کا مطلب کہیں بیچ میں کوئی ایک نام جو ہے وہ اس سند سے کہیں نکل گیا ہے، یا اس کا تذکرہ نہیں ہوا ہے، یا تابعی تک سند جاری ہے، صحابی کا نام نہیں ہے. تو یہ ساری مثالیں، یہ 2-3 جو میں نے باتیں کی ہیں، یہ اس بات کی مثالیں کہ وہ جو سند ہے اس کو ٹوٹا ہوا سمجھا جائے گا، وہ سند جو ہے متصل نہیں سمجھی جائے گی. تو متصل کے اندر جو راوی ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے، ان کے استاد، انہوں نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، اس طرح چلتے چلتے یہ صحابی تک پہنچے. یہ متصل سند کا ہونا ضروری ہے، کنیکٹڈ چین کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ کنیکٹڈ نہیں ہوگی تو یہ حدیث صحیح شمار نہیں ہوگی. دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام راوی جو ہیں وہ قابل قبول ہوں. اچھا، نہ صرف قابل قبول ہو، اس قابل قبول کی جو یہ ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، اس میں بھی سمجھ لیجئے کہ قابل قبول میں بہت سی باتیں آتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ راوی کو عادل ہونا چاہیے. عادل کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو وہ مسلمان ہو، دوسرا وہ ثقہ ہو، اوتھینٹک ہو، اور تیسرا وہ اس میں فاجر نہ ہو. وہ ہمیں یہ پتا ہو کہ وہ شخص فاجر نہیں ہے، کسی قسم کے گناہ کبیرہ کی اس سے جو ہے وہ کوئی بھی اس کا جو ہے وہ ثبوت نہ ہو. اس میں مزید تفصیل آگے چلے گئے ہم انشاءاللہ، زیادہ بحث میں بھی ہمیں، چونکہ ہم مختصر رکھ رہے ہیں چیزیں اس لیے. اچھا، اس کے علاوہ تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ راوی جو ہے اس کی یادداشت کمزور نہ ہو. اچھا، جو یادداشت ہے اس کو دونوں معنوں میں لیا جاتا ہے. مثلا ہم کہہ رہے ہیں کہ راوی حافظ ہو، تو حافظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینے میں اور سفینے میں، یعنی یہاں پر بھی اور لکھت میں بھی، دونوں جگہ پہ اس کا حافظ ہونا، قابل بھروسہ ہونا اور قابل قبول ہونا جو ہے وہ لازمی ہے. یہ تیسری شرط ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ جو متن ہے اس کا، یہ متن کسی اپنے سے بہتر حدیث سے ٹکراتا نہ ہو اور نہ یہ قرآن کے ساتھ ٹکراتا ہو. اگر یہ قرآن کے ساتھ ٹکرا جائے یا اپنے سے بہتر کسی جو حدیث ہے اس کے ساتھ ٹکرا جائے، تو ایسی صورت میں ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی خاص سیاق و سباق تو نہیں ہے، اس کا کوئی خاص کانٹیکسٹ تو نہیں ہے. اگر اس کا کوئی خاص کانٹیکسٹ ہے اور وہ جو بہتر ولی ہے اس کا کچھ اور کانٹیکسٹ ہے تو پھر تو ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ہمیں اس حدیث کو بھلے صحیح ہو، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. اور پانچویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی علت نہ ہو، کوئی ایسا پوشیدہ نقص نہ ہو، کوئی ایسا مخفی نقص نہ ہو کہ جس کی وجہ سے یہ جو متن ہے اس کو ناممکن سمجھا جائے. 5 شرائط. اچھا، اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک بڑی کوتاہی آج کل کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ علوم الحدیث سے ہماری واقفیت نہیں ہے، اور یہ اسی پہ سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہم لگے ہوئے بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے، فلاں نے کہا، فلاں نے لکھا. اس پہ کل کی گفتگو میں بھی آپ کو یاد بات ہوئی تھی. اچھا، اس کے اندر بات یہ سمجھیں آپ کہ فرض کریں کہ 2 صحیح حدیثیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، اس میں سے اور دونوں کا متن جو ہے وہ آپس میں ٹکراتا ہے، اور ایک جو حدیث ہے اس کا راوی تھوڑا کمزور ہے صحیح، ہے مستند، ہے قابل بھروسہ، ہے حافظ. یہ ساری جو شرائط ہیں وہ سب شرائط موجود ہیں، لیکن ایک حدیث کا راوی جو ہے وہ ذرا مضبوط ہے، ایک حدیث کا راوی جو ہے وہ ذرا کمزور ہے. اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ اس پہ آگے بہت تفصیلی ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اس لیے اس میں کوئی پریشانی والی یا تشویش والی بات نہیں. تو اب ہوگا ایسا یہ
کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں جو ہیں وہ ہم نے قبول کرنی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ پہ کوئی بات ہوئی تھی تو وہ وہاں پہ کسی نے 2-3 احادیث بیان کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ صحیح حدیث ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر 2 احادیث ہیں اور دونوں کے اندر فرق ہے اور دونوں کا سیاق و سباق جو ہے وہ بالکل مکمل طور پہ علیحدہ نہیں نظر آ رہا, ہمیں کوئی خاص واقعہ, کوئی خاص موقع, کوئی خاص کانٹیکسٹ نہیں ہے اس کا, تو ایسی صورت میں پھر ہم دیکھیں گے کہ دونوں میں سے کس کے راوی زیادہ مضبوط ہے. جس صحیح حدیث کے راوی زیادہ مضبوط ہوں گے ہم اس صحیح حدیث کو عمل کرنے کے لیے لازم کنسیڈر کریں گے. لیکن جس کے راوی جو ہے ذرا کمزور ہوں گے, اور اس کا کانٹیکسٹ میں نے پہلے کہہ دیا, اگر کانٹیکسٹ ہے تو پھر تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس فلاں خاص قسم کی صورتحال میں اس کو لینا ہے اور اس خاص قسم کی صورتحال میں اس کو لینا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. سو اس میں سے جو ذرا مضبوط ہوگی اس کو ہم تسلیم کریں گے, اور دوسری کو صحیح مانتے ہوئے بھی, ادب احترام رکھتے ہوئے بھی ہم جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک اور معاملہ جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں بھی چلتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ. کچھ باتیں ایسی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, بعد میں چھوڑ دی, یا پہلے نہیں کی اور بعد میں کی. اب وہ کون سی ناسخ ہے؟ جس نے دوسری کو منسوخ کیا ہے. ناسخ وہ ہے جو بعد کا عمل ہے, منسوخ وہ ہے جو کینسل ہو گیا ہے. اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کا بھی پھر ایک پورا طریقہ کار ہے, اور ہمارے جو ائمہ ہیں ان ائمہ نے بڑا تفصیلی جو ہے اس پہ بیان کیا ہے, اور اس کی تفصیل ہمیں بیان کی ہے. وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں, وہ وہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ وقت آنے پہ انشاءاللہ باقی معاملات کے ساتھ گفتگو ہو جائے گی. لیکن اس گفتگو میں آپ کو ایک بات ضرور بڑی واضح طور پہ نظر آ گئی کہ جو صحیح حدیث ہیں اس کا مطلب اس کے بھی درجات ہیں. یہ نہیں ہے کہ صحیح ہے بس ختم. اب اگر کسی سند کے بارے میں جیسے مثال کے طور پہ کسی راوی کو اضطراب ہو, تھوڑا سا کوئی کنفیوژن ہو, تو بھی اس کو کمزور سمجھا جائے گا. اس کو صحیح احادیث میں رہتے ہوئے بھی تھوڑا سا ہلکے درجے کا سمجھا جائے گا. اسی طریقے سے راویوں میں درجہ بندی بھی ہوتی ہے. کون سا راوی, جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا, زیادہ مضبوط ہے, اور کون سا راوی جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ پھر کیا کیا جائے گا, جو زیادہ مضبوط راوی ہے اس کی جو بات ہے اس کو پسند کیا جائے گا. اس کے علاوہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے, آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ صحیح حدیث کے بعد ہماری اگلی گفتگو ہوگی حسن. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی روایت خود تو حسن ہوتی ہے لیکن کسی اور حدیث کی وجہ سے وہ صحیح ثابت ہو جاتی ہے. ایسی روایت کو پھر ہم حسن نہیں کہتے, ایسی روایت کو پھر ہم صحیح لغیرہ کہتے ہیں. تو اب 2 طرح کی ہو گئی صحیح حدیث. ایک ہو گئی صحیح بذاتہ, اور ایک ہو گئی صحیح لغیرہ. بذاتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود جو ہے وہ صحیح ہے, اور لغیری کا مطلب ہے کہ وہ خود تو صحیح نہیں ہے لیکن کسی اور حدیث کی وجہ سے اس کو تائید حاصل ہو گئی ہے اس کے متن کو, اور وہ صحیح ہے, اس لیے اس کو ہم صحیح لغیری کہیں گے. اس پہ آگے چل کے اور باتیں آپ کو کلیئر ہوتی جائیں گی انشاءاللہ. اور اسی طرح کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سند تو صحیح ہوتی ہے لیکن متن کے اندر کوئی خرابی جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے. اب صحیح سند ہونے کے باوجود اگر متن میں خرابی آ جائے تو ہم اس کو صحیح حدیث نہیں کہتے, ہم اسے ایسی تمام احادیث کو صحیح الاسناد کہتے ہیں. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ سند صحیح ہے, روایت کے متن میں کوئی خرابی آ گئی ہے جس سے یا تو وہ متن ناممکن ہو گیا ہے, یا کوئی ایسی صحیح حدیث جو اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہو اس سے وہ روایت ٹکرا جاتی ہے. ایسی حدیث جو ہے, ایسی حدیث کو بھی ہم صحیح الاسناد حدیث میں شمار کریں گے لیکن صحیح حدیث جو ہے اس کو نہیں مانیں گے. تو آج میرا خیال ہے کہ صحیح حدیث پہ گفتگو کافی ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی گفتگو ہم حسن حدیث پہ کریں گے, اور اسی پہ پھر چلتے چلتے کہ راویوں کی درجہ بندی کیا ہے, کب کون کس کو قبول کرتا ہے کون قبول نہیں کرتا ہے,
پھر فقہ ہماری علیحدہ کیوں ہو گئی ہیں، یہ حنفی کیوں ہو گئی ہے، شافعی کیوں ہو گئی ہے، مالکی کیوں ہو گئی ہے، حنبلی کیوں ہو گئی ہے، اور غیر مقلدین جو ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں، علوم الحدیث کی نظر میں ہم اور اس جو ہے سائنس کی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ہم اس پہ بات کریں گے، اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ معاملات جو ہیں وہ کیا ہیں اور کیسے چل رہے ہیں، کس کو بالکل مکمل طور پہ رد کرنا چاہیے اور کس پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔